السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید مہر کا سلام۔ ناظرین، آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ایک تو سیاسی صورتحال جو ہے وہ کس کروٹ جا رہی ہے اس حوالے سے، اور دوسرا میں نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے اور اس کے حوالے سے اب واضح جو پیغام ہے وہ آنا شروع ہو گیا، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے، اور وہ پیغامات کون بھیج رہا ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پیغامات کون بھیج رہا ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے صدر مملکت سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور وہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، اور اس حوالے سے وہ اب دوبارہ سے مذاکرات کے لیے رضامند ہوئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ مذاکرات شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اور اس میں اب کیونکہ اس سے پہلے ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی مذاکرات کے لیے صدر مملکت آف پاکستان جو ہیں ڈاکٹر عارف علوی ان سے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے تھے، اور اب دوبارہ سے کچھ وزراء جو ہیں وہ اس میں آن بورڈ ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات کا دوبارہ سے آغاز کیا ہے، اور اس میں ایاز صادق اور اعظم نذیر تاڑر صاحب ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ بڑے قریب ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اور نون لیگ کے اسپیشلی۔ تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کس کروٹ جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ شروع سے ہی اس بات پہ بضد ہے کہ جو ہے وہ ہم الیکشن جو ہیں وہ مقررہ وقت پہ کروائیں گے۔ اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مقررہ وقت پہ الیکشن کا مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے ٹینیور کو پورا کریں، اور یہ جو ٹینیور ہے ان کا صرف ایک مقصد ہے اس میں، اور وہ یہ مقصد ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو لے کر کے آگے چلنا ہے، اور جو ابھی تک انہوں نے NRO2 مکمل نہیں کیا وہ بھی انہوں نے کرنا ہے، اور اس میں جو نواز شریف کی واپسی ہے اور نواز شریف کی جو سزا ہے اس کو ختم کروانا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وہ یہ اسی چیز کو لے کر کے ابھی تک الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ NRO2 جو ہے وہ ابھی تک مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور وہ اسی صورت NRO2 مکمل ہوگا جب نواز شریف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یا تو ان کی سزا ختم ہوگی یا وہ پاکستان واپس آ جائیں گے، ان کو حفاظتی ضمانت ملے گی، اور ایک شایان شان ان کا جو ہے وہ پی ڈی ایم استقبال کرنے کے لیے جائے گی۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے ان کی ایک شرط بھی ہے اس میں پی ڈی ایم کی کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو خان صاحب اسمبلی میں واپس آئیں، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ اسمبلی میں آ کے بات کرے۔ تو خان صاحب کا تو شروع سے ایک نیریٹو ہے کہ اسمبلی جو ہے یہ جعلی اسمبلی ہے، سازش کے تحت جو ہے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، اور اگر ہم اس اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک سٹینڈ ہے اس پہ، لیکن وہ اس پہ کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ تیار نہیں ہے، وہ اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس آتے ہیں تو ان کو ایک بیانیہ بھی ملے گا کہ جناب دیکھیں یہ وہ اسمبلی ہے جس کو سازشی اور پتہ نہیں کس کس القاب سے پکارا گیا، تو اب یہ اسی اسمبلی میں واپس آ گئے، تو یہ اسمبلی اب کیسے ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ان کا ایک اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر عمران خان کو کسی طریقے سے اسمبلی میں واپس لے کے آتے ہیں تو یہ ان کو ایک بیانیہ ملے گا جس سے شاید وہ کچھ گین کر لیں، لیکن وقت اور ٹرین دونوں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹرین ان کی چھوٹ چکی ہے، اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنے جو بیانیے کو لوگوں کے دلوں میں نہیں اتار سکتے، یہ بات حتمی ہے جو ابھی تک کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف توشہ خانہ جو کیس ہے ریفرنس تھا، اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے فوجداری جو ہے وہ مقدمہ کی کارروائی کے لیے درخواست دی تھی، اس کو قابل سماعت عدالت نے قرار دے دیا ہے، اور 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کو طلب کیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کارروائی اب آگے بڑھے گی، کیونکہ جو درخواست تھی اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور بڑی واضح ہے، پی ڈی ایم جب سے گورنمنٹ میں آئی ہے، یہ جتنی جماعتیں ہیں گورنمنٹ میں آئی ہیں،
یہ اس وقت سے چاہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے نااہل کر دیا جائے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جب سے آئے ہیں سوائے 4 سالوں میں ان کو توشہ خانہ کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اگر یہ اس طرح کے مقدمے کروا سکتے ہیں دہشت گردی کے اور جناب 144 کے اور پتہ نہیں کس کس دفعات کے جو مقدمے عمران خان صاحب پہ یہ کروا رہے ہیں، اگر یہ لوگ یہ کروا سکتے ہیں تو اگر خان صاحب کی کوئی کرپشن ہوتی تو کیا یہ اس میں خان صاحب کو معاف کرتے؟ یہ تو سب سے پہلے ان مقدمات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے اور ان کو جو ہے وہ قانونی طور پہ آگے لے کے بڑھتے. لیکن ملا کیا ہے ابھی تک؟ توشہ خانہ اور گڑی. آئے دن اس پہ واویلا ہوتا ہے، آئے دن اس پہ جو ہے وہ ایک نیا کوئی چیز نکال کے لے آتے ہیں، کبھی آڈیو، کبھی جناب کوئی رسیدیں اور کبھی اپنی رپورٹیں کہ جناب یہ کم پیسوں میں خریدی گئی ہے اور یہ اس طرح سے ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا صرف مقصد ایک ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو کمزور کیا جائے، عمران خان کو کمزور کیا جائے، کیونکہ سیاسی طور پہ یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان کو ہم زیر نہیں کر سکتے، تو ایسا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا جائے جس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے باہر ہو جائیں. دیکھیں اگر عمران خان صاحب الیکشن سے باہر ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ان کی پارٹی میں جان نہیں رہے گی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے. خان صاحب اگر نااہل بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی جو پارٹی ہے وہ وہیں پہ موجود رہے گی اور خان صاحب کی پاپولیرٹی اور زیادہ بڑھے گی. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر پی ڈی ایم یا کوئی بھی ادارہ عمران خان صاحب کو نااہل کرتا ہے کسی بھی کیس میں تو اس میں خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. الیکشن کمیشن نے بھی اپنا ایک فیصلہ دیا، اس میں انہوں نے خان صاحب کو نااہل کیا، لیکن ان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں. تو ان کو ناک آؤٹ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر بھی لیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے جو بیانیے کو کوئی دھچکا پہنچے گا یا ان کی پاپولیرٹی کو کوئی دھچکا پہنچے گا. تو یہ ایک کوشش جاری ہے. اور آپ حالیہ سلمان شہباز کے بیانات بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان کو سزا نہیں ہو جاتی ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. مطلب قصور ہے یا نہیں ہے، کوئی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہم نے عمران خان کو سزا دلوانی ہے. یہ ان کا مقصد ہے. اور اس بات سے آپ لگائیں کہ بغض اور جو ایک ان کے اندر جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کا جوش کس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ سزا ہم نے ہر صورت دلوانی ہے. یہ سلمان شہباز صاحب نے میڈیا ٹاک میں کہا ہوا ہے کہ ہم نے اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑنا جب تک اس کو سزا نہیں مل جاتی. اور عبرتناک سزا جو ہے وہ خان صاحب کو جب تک نہیں مل جاتی ہم نے پیچھا نہیں چھوڑنا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جس سے عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا جائے. اور اس حوالے سے جو خبریں زیر گردش ہیں وہ بھی بڑی آج کل میڈیا کی زینت ہیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ خان صاحب کو پیغام، واضح پیغام بھیج دیا گیا اور طاقتور لوگوں کی طرف سے یہ پیغام مبینہ طور پہ بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، اگر آپ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہم آپ کو فلاں فلاں کیس میں نااہل کروا دیں گے. اور یہ سکرپٹ وہی پرانا سکرپٹ ہے جس سکرپٹ پہ پہلے چیزیں چل رہی ہیں اور دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. کیونکہ یہ پیغامات تب سے لے کے اب تک نااہلی والے جو مسلسل خان صاحب کو طاقتور لوگوں کی طرف سے ملتے رہے ہیں اور یہ خان صاحب کو بخوبی پتہ ہے، لیکن خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے تمام سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے ان کو للکارا ہے اور انہوں نے اس چیز کا عزم کیا ہے کہ وہ کسی صورت ہار نہیں مانیں گے. وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ اپنی آواز کو بلند کریں گے. اور جو ان کا ایک کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے اور اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے اس سے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور اب یہ جو معاملات ہیں مزید آگے بڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب جو ہیں، میں نے کل اپنے ولاگ میں کہا تھا
کہ اعظم سواتی صاحب کی جو ان کیسز سے جان ابھی نہیں چھوٹتی ہوئی مجھے نظر آ رہی. آپ دیکھ لیں آج ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ، اور یہ ابھی آگے مزید اور چلنی ہے، کیونکہ جس طرح کی ڈیلیئنگ پریکٹس ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور پولیس کا جو رول ہے اس میں، FIA کا رول ہے، وہ بڑا سست روی کا شکار ہے، اور اس کو سست کروایا گیا ہے. بیسیکلی یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ جتنا پروسیس ابھی جاری ہے اس میں ڈیلیئنگ پریکٹس جو ہے وہ کافی نظر آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ تو بڑا سیدھا سا ہے کہ ٹویٹ کرنے پہ اداروں میں کون سی بغاوت ہو گئی، یا ادارے کون سا ٹوٹ جاتے ہیں. ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ جو ٹویٹ کرنے پہ وہ بکھر جائیں یا ان میں کوئی بغاوت کا ایلیمنٹ آ جائے. تو یہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے یہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. اور لاسٹ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت گہرے سائے جو ہیں وہ اس کے اوپر بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی ہے. سٹاک مارکیٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہے، اوور آل ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں آپ کہاں پہ جا رہا ہے، اور مہنگائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ابھی جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے اس نے جو 2022 کی آؤٹ لک جاری کی، اس میں اس نے پاکستان کو ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک قرار دے دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب 27% کے قریب مہنگائی ہے. نمبر 1 پہ سری لنکا ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ افغانستان بھی ساتھ ہے، بنگلہ دیش بھی ساتھ ہے، انڈیا بھی ساتھ ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت انہوں نے دوسرا ملک قرار دیا ہے. سری لنکا کا تو ویسے ہی دیوالیہ نکل چکا ہے، لیکن ہم ایک ایٹمی قوت بھی ہیں اور اتنی بڑی ایک ریاست بھی ہیں، 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست ہے. تو اس کا جو یہ ایک آؤٹ لک جاری ہوئی ہے اور اس میں ایک خطرناک چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا مہنگا ترین ملک ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، روزگار کا کیا صورتحال ہے. بے روزگاری ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ سارا ان 8 ماہ میں ہی ہوا ہے جو PDM کی گورنمنٹ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کے. اس عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور آنے والے دن جو ہیں اس میں بھی کوئی بہتری کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے. تو دعا گو بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.